अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आसिफ भट्ट ऑफिशियल पर। नाज़रीन कराम, हमारा आज का मौजू है मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद की चपकलश के बारे में, जिसके नतीजे में आज मुल्क की सियासत और मुइशत इस मुकाम पर आकर रुकी हुई। आप देखेंगे कि जिस तरह गली मोहल्लों में एक दूसरे के खिलाफ साजिशें होती हैं, जिंदगी के मुख्तलिफ दायरों में लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे की जगह लेने के लिए किसी असूल और किसी कानून और किसी अखलाकी ज़ाब्ते को पेश नज़र नहीं रखते। इसी तरह वो मुकामात जिन्हें आप बुलंद मुकामात समझते हैं और वहाँ मौजूद लोगों के बारे में आपका ख्याल ये है कि वो अंदर से कोई बहुत बड़े या कोई दीगर किस्म की मखलूक होते हैं, आप देखेंगे कि ऐसा हरगिज़ नहीं। वो इंसान होते हैं और तमाम इंसानी जज्बात और मेलानात का उनसे इजहार होता है ज़िंदगी के उस दायरे में जहाँ वो पहुँच चुके होते हैं। नाज़रीन कराम, आपको याद होगा कि आज से 4 रोज़ कबल साबिक DG ISI फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिल गई। इस पर बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ सोचा गया, बड़े तबसरे किए गए। जो सबसे ज़बान ज़दे आम तबसरा था इस सिलसिले में वो ये था कि चूंकि वो DG ISI है, लिहाजा फौज कभी अपने गए गुजरों का, रिटायर्ड शुदगान का कभी एहतसाब नहीं करती और ना ही होने देती है। लेकिन कल 17 अप्रैल बुध के रोज़ पाक फौज की तरफ से एक स्टैंडिंग कमेटी वजूद में आई है, जो दरअसल एक मुकदमे में इंक्वायरी करेगी और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उस रिपोर्ट की बुनियाद पर किसी को कोई सजा दी जाएगी और सजा फौजी नोयत की होगी। मुकदमा किसके खिलाफ है? साबिक DG ISI जनरल फैज हमीद के खिलाफ। आइए देखें कि ये मुकदमा किस नोयत का है और ये जानने की कोशिश करें कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ फौज अपना दायरा क्यों तंग करती चली जा रही है। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि मुल्क आज जिस अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार है और जिस दलदल में फंस चुका है, उस हवाले से ये मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है। जनरल फैज हमीद पर इल्ज़ाम है कि जब वो DG ISI थे तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब वाक़या एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर उन्होंने अपने बंदे भेजकर और साथ रेंजर भेजकर एक रेड करवाया था। खुफिया एजेंसी जिसके वो DG थे, रेंजर के हमरा घर के दरवाजे तोड़ के सब अंदर दाखिल हो गए। बच्चों, बूढ़ों और खवातीन को हरासा किया। मकसद ये था कि इल्ज़ाम ये है कि जनरल फैज हमीद चाहते थे उस सोसाइटी का मालिक उस सोसाइटी को मुंतकिल कर दे जनरल फैज हमीद के मुंतखब करदा किसी करीबी अजीज को। जाती दफ़ा ISI और रेंजर के लोग बकौल मालिक मकान के, जहां उन्होंने धावा बोला, करोड़ों रुपए नकद और करोड़ों रुपए का सोना लेकर चले गए। मुतसरा शख्स ने अपने तय कोशिश की दादरसी के लिए, लेकिन उसे कहीं से भी दादरसी हासिल ना हो सकी। अब ये मामला फौज ने टेकअप कर लिया है और इस पर एक इंक्वायरी कमीशन कायम कर दिया है। इस इंक्वायरी कमीशन के क़याम के साथ एलामिया जारी किया गया है फौज की तरफ से कि ये फौज का खुद इख्तिसाबी का अमल है। खुद इख्तिसाबी किस बला का नाम है, किस रवैये का नाम है, ज़रा उस पर नज़र दौड़ा ले। फ़र्द जब अपनी खुद इख्तिसाबी पर आता है तो उससे जो जुर्म और गुनाह सरजद हुआ हो, उसका एहसास अपने आप को दिलाता है और जब एहसास हो जाए तो उसका अजाला करने की कोशिश कर। कौमें भी अपना खुद इख्तिसाबी का अमल बरूए कार लाती हैं। इसी तरह अदारा जाती खुद इख्तिसाबी भी होती है कि अदारे देखते हैं कि जो मकासद उन्होंने सामने रखे थे उनमें उन्हें कामयाबी क्यों हासिल नहीं हो रही। वो उन पहलुओं की निशानदेही करते हैं जिनकी बिना पर मतलूबा
اہداف وہ حاصل نہیں کر پائے اور پھر وہ اپنی نئی راہیں متعین کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں خود اغتصابی کا عمل۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ولاگ کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عمران خان اقتدار سے محروم کیوں کیا گیا؟ عمران خان سے الیکشن کیوں چرایا گیا؟ عمران خان اور پی ٹی آئی پہ یہ دوزخ کیوں کھولے گئے؟ عمران خان آج تک جیل میں کیوں ہے اور عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ آج کے ولاگ میں آپ کو اس سے پوری آشنائی حاصل ہو جائے گی، عرفان مل جائے گا، واقفیت ہو جائے گی، آپ جان جائیں گے۔ لہٰذا اس ولاگ کے آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ آج ملک جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف میں پریشان ہوں، صرف آپ پریشان ہیں؟ نہیں، جن لوگوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر ملک کو اس دلدل میں لا کر گرایا ہے وہ بھی پریشان ہیں کہ اسے نکالے کیسے۔ جایا نہیں جا رہا، کیونکہ عمران خان کے مطالبات ایسے ہیں جو جائز ہیں۔ موجودہ فوجی قیادت دیانتداری سے یہ سمجھتی ہے کہ ملک اس وقت جن حالات میں پھنسا ہوا ہے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا یہ کیا دھرا ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے اپنے طور پہ یہ جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں دو کریکٹرز بٹھا لیں، ایک موجودہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور دوسرے جنرل فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی۔ اول الذکر یعنی چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر ایک سیدھے سادے انسان ہیں، سیدھے سادے سولجر ہیں۔ ان کے دماغ کے اندر کوئی سازش کی فیکٹری نہیں ہے جہاں جعلی سکے ڈھلتے ہیں۔ میں انتہائی واقفیت کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں، مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ اور پھر یہ کہ حسب و نسب میں بھی وہ نجیب الطرفین ہیں، اور یہ پہلو انسان کی شخصیت پر بہت اثر ڈالتے ہیں اور اس سے صادر ہونے والے اعمال پہ بھی ان کا رنگ ہوتا ہے۔ جبکہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر بالمقابل سید عاصم منیر کے ہم جنرل فیض حمید کے وہ پردے اٹھائیں تو نیچے ہمیں بڑا ہی مفلوق الحال اور بڑا ہی الجھا ہوا پس منظر ملتا ہے، اور وہ پس منظر جنرل 4 اسٹار جنرل بن جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ رہا اور رہتا ہے، وہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جنرل فیض حمید یہ کوشش کرتے رہے کہ عمران خان کے کان بھرے، عمران خان پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ صرف جنرل فیض حمید ہی ان کا ہمدرد ہے پوری فوج میں، وہ فیض حمید ہی ہے جو ان کے اقتدار کو تحفظ فراہم کرے گا، جو ان کے اشاروں پہ ناچے گا۔ جنرل فیض حمید نے اسی طرح یقین دلا دیا ہوا تھا عمران خان کو کہ میں آپ کا تابع دار ہوں، تابع دار رہوں گا اور آپ سے متاثر ہوں، تاکہ جنرل فیض حمید چیف آف آرمی سٹاف بن سکے۔ اور اگر جو کچھ ہوا یہ نہ ہوتا تو یقیناً عمران خان کے ہاتھوں جنرل فیض حمید چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر متمکن ہو جاتے۔ اب یہ دو لوگوں کے درمیان ایک کشاکش تھی، ایک کھینچا تانی تھی، بلکہ کہوں گا کہ ایک شخص کی طرف سے تھی۔ دوسرا شخص شریف آدمی جو آج آپ کا آرمی چیف ہے، لیکن انسان کچھ سوچتا ہے، اوپر فیصلے کچھ اور ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج وہی فیض حمید ہے جس کی وجہ سے، جس کی سازشوں کی وجہ سے یہ ملک اس مقام پر پہنچا ہوا ہے۔ پھر غلطیاں طیش میں اور حالات کے فشار کے تحت موجودہ چیف آف آرمی سٹاف سے بھی ہوئی کہ وہ غیظ و غضب اور انتقام میں اس مقام تک پہنچ گئے جسے ہم عمران خان کے ساتھ آج تک جاری سلوک میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے واقعات۔ اب یہ ملک ہے، اس ملک میں 25.5 کروڑ لوگ بستے ہیں، ان کے مستقبل کا سوال ہے۔ ملک بند گلی میں پھنس چکا ہے، اب اسے نکالا کیسے جائے؟ صرف ایک ہی راستہ ہے، یاد رکھیے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، کہ جن بدنما لوگوں کو اقتدار کے سنگھاسنوں پر بٹھا دیا گیا ہے، یہ جو جرم کیا گیا ہے،
بھلے کسی دباؤ کے تحت، بھلے کسی انتقام کے تحت، بھلے کسی غصے کے تحت، بھلے کسی کو زچ کرنے کے لیے، اب ان جذبات سے باہر آنا ہوگا موجودہ فوجی قیادت کو، اور کوئی راستہ نکالنا ہوگا عمران خان کے ساتھ مل بیٹھ کر۔ اپنی اناؤں کو دبانا پڑے گا اس ملک اور اس ملک میں بسنے والے 25.5 کروڑ عوام کی خاطر۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آصف علی زرداری کو سلیوٹ کیا جا سکتا ہے، قیامت کی نشانی ہے، معاذ اللہ ہے، استغفر اللہ، تو ایک سلیوٹ صرف قیدی نمبر 804 کو اسے گلے لگانے کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ فوج بہت مضبوط فوج ہے، فوج قومی غیرت اور جذبے سے بھری ہوئی فوج ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنی فوج پہ، مجھے تو ضرور فخر ہے، ریئلی۔ میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں، اپنی اولاد کو محفوظ سمجھتا ہوں، بشرط کہ فوج اپنے کارخائے منصبی کی حدود تک اپنے آپ کو محدود رکھے، سیاست میں حصہ نہ لے۔ آخری دفعہ سیاست میں حصہ لینا پڑے گا کہ جن کو بٹھایا ہے انہیں گھر بھیجنا پڑے گا، جنرل کاکڑ فارمولے پہ عمل کرنا پڑے گا، اور پھر نئے انتخابات کروانے ہوں گے۔ اب 70-80 سیٹوں کا معاملہ نہیں ہے، آنے دیں عمران خان کو، اگر اس میں صلاحیت ہوئی، اس نے کچھ سیکھا ہے ان تنہائیوں میں، تو اللہ اس سے کام لے لے گا، نہیں تو جمہوریت کو خوبصورت بنانے کے لیے مزید جمہوریت دیتے چلے جائیں تو اس ملک کا کچھ سنور جائے گا۔ ناظرین، ملتے ہیں اسی موضوع پر مزید تفصیلات کے لیے اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔